والدین کی بات پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی ہوگی لیکن فائدہ مند ضرور ہوگی۔ اور ناظرین، انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوتے ہیں۔ جس طرح لوگ مردہ کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح اگر زندہ کو سہارا دینا افضل سمجھ لیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ بری بات کا ارادہ چاہے کامیاب ہو جائے وہ تب بھی برا ہے، اور اچھی بات چاہے ناکام ہو جائے تب بھی وہ کامیاب ہے۔ مرنے سے پہلے مرنے کا راز ایسا ہے کہ جس نے سمجھ لیا وہ مر گیا، اور جس نے نہ سمجھا وہ مارا گیا۔ اور ناظرین، برے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ تو اس کے عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ اور ناظرین، لفظ اللہ ذات بھی ہے، صفت بھی ہے، اسم بھی ہے، اور یہ واحد لفظ ہے جو اپنی ذات کی طرح مقدس ہے۔ اللہ نے کچھ لوگوں کو پیسے دے کر آزمایا اور کچھ کو غریبی دے کر آزمایا۔ جس طرح ایک کے لیے پیسہ الجھن ہے، اسی طرح دوسرے کے لیے غریبی الجھن ہے۔ بات صرف پیسے کی نہیں بلکہ ایمان کی ہے۔ اگر موجود لمحے میں، تکلیف دہ لمحے میں، موجودہ زندگی میں اور تلخی والے واقعات میں آپ کو اللہ کے احسان کا لطف نہیں، تو سمجھو کہ ابھی تک آپ نے اللہ کو قبول نہیں کیا۔ جنت مقام کا نام ہے، خیال کا نام ہے، اور حاصل کا نام ہے۔ ایک سجدہ قبول ہو جائے تو پوری عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ بہت سے انسانوں کی دعاؤں کے باوجود اگر کوئی شخص مر گیا تو اب یہ نہ کہنا کہ اللہ پاک نے کیا کر دیا۔ باطن جو بھی ہے اللہ پاک کی مہربانی سے ملتا ہے۔ اور ناظرین، جس ذات سے نعمتیں مانگ رہے ہو اس ذات سے تم اسی کو مانگو۔ اللہ سمجھ آ جائے تو غیر اللہ بھی سمجھ آ سکتا ہے۔ اللہ سمجھ نہ آئے تو غیر اللہ سمجھ نہیں آ سکتا، اور یہ سب صرف اللہ کی مہربانیوں سے ہی سمجھ آ سکتا ہے۔ نیت اگر بیاں ہو جائے تو ارادہ کہلاتی ہے، اور ارادہ اگر اندر رہ جائے تو وہ نیت کہلاتا ہے۔ تو اچھے لباس کے باوجود دشمن کے لیے ناقابل ذکر ہے، اور اپنی کمزوری کے باوجود دوست کے لیے قابل ذکر ہے۔ اسلام میں عمل ہے، بس عمل کرتے جاؤ۔ کسی کو معاف کر دو، کسی سے معافی مانگ لو، کسی کی خدمت کر دو، یہ سب عمل ہیں۔ بڑا احمق ہے وہ بندہ جو دوسروں کی برائیوں کو برا سمجھے اور خود ان برائیوں پر عمل پیرا ہو جائے۔ حکمت ایک درخت ہے جو دل میں جنم لیتا ہے اور زبان پر چلاتا ہے۔ جو چیز سننے میں آئے ان سب کی لالچ نہ کرو، یہ بہت بڑی حماقت و بے وقوفی ہے۔ اور جو چیز میں فنا ہونے والی ہے ان کی خواہش نہ کرو، اس قسم کے خیال سراسر نقصان دہ ہیں۔ بے شک طلوع کرنے والے نے طلوع کیا، چمکنے والا چمکا، ظاہر ہونے والا ظاہر ہو چکا، اور ایک طرف جھکنے والا سیدھا ہو گیا۔ کمال مروت و مردانگی ہے کہ انسان اپنی جان سے بھی حیا کرے اور برے کاموں اور گناہوں سے باز رہے۔ جب آدمی کی حکمت و عقل مندی مضبوط ہوتی ہے تو نفسانی خواہش کمزور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہر وہ دن تمہارے لیے عید ہے جس دن
तुम अपनी मां से मुस्कुराकर बात करो, और जिस शख्स में उसने खल्क मौजूद होता है उसके दोस्त ज्यादा होते हैं और दुश्मन कम। सबसे अच्छी हया ये है कि तू अपने नफ्स से हया करे, और बदतरीन जुल्म ये है कि तू अपने पैदा करने वाले माबूद के हकूक बजा ना लाए। बेशक अल्लाह ताला इस बात को पसंद फरमाता है कि जिस तरह इंसान की नीयत इसकी अताअत में मजबूत, कवी और खालिस हो, इसी तरह लोगों के हक में अच्छी हो। जो बंदा खुद अपने घर वालों के साथ बुरा करता है, उससे दूसरों को भलाई की क्या उम्मीद हो सकती है। जो नेक नामी माल खर्च करने से हासिल होती है और किसी चीज से हासिल नहीं होती, और बखल के बराबर इज्जत को कोई चीज ऐब नहीं लगाती। जो बंदा अपने छोटे हाथ से कोई चीज दे देता है, वो आखिरत में एक बड़े हाथ से इनाम पाएगा। और नाजरीन, कुरान पाक पढ़ा करो, इसमें हर मसले का हल मौजूद है, और बेशक ये दिलों के जंग साफ करता है। अल्लाह के दिए हुए रिज़्क और उसकी तकसीम पर मुतमईन और खुश रहो, कभी किसी के मोहताज नहीं होगे। जिस इंसान को गुनाहों की लत पड़ जाए, फिर उसको दुआओं पर यकीन नहीं रहता। बुजुर्ग फरमाते हैं, गिले शिकवे, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे से नफरत सिर्फ सांस तक ही होती है, बाद में फिर पछतावे रह जाते हैं। अल्लाह खुश होता है और पसंद करता है ऐसे इंसान को जो अपनी जवानी इबादत में गुजारता है। गरीब को खाना खिलाओ और दौलत का सदका दो, तुम्हारे घर में दौलत बारिश की तरह बरसेगी। और नाज़रीन, अपने आसपास नजर रखिए ऐसे लोगों पर जो आपकी हर गलत बात पर भी आपकी तारीफ करें, क्योंकि यही लोग आपकी जिंदगी तबाह कर रहे होते हैं। अगर कोई तुमसे मोहब्बत करता हो तो उसकी कदर करो, और अगर कोई नफरत करता हो तो उसको अपनी मोहब्बत और खलूस से मिटा दो। लोगों से अपने मसाइल की शिकायत करने की बजाय अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी कर लो, सारे मसले हल हो जाएंगे। याद रखो, अगर कोई तुम्हारा एतबार तोड़ता है तो उसको माफ कर दो, मगर दोबारा कभी उस पर एतमाद मत करो। मंजिल जितनी मर्जी दूर हो, जितनी मर्जी मुश्किल हो, कभी हिम्मत ना हारो, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नहरों ने कभी ये नहीं पूछा कि समंदर कितना दूर है।